سورۃ البلد کے الفاظ معنی کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، اقسم قسم کھانا، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، ھذا اسم اشارہ ہے، بلد شہر ہے، اور جب با کا حرف آ رہا ہے نا پہلے، بہذا، وہ آپ با کو دیکھیے، با کو میں نے پیچھے بھی اس کے میننگ بتائے تھے، با کو لکھیے اور پھر اس کے میننگ آپ لکھ لیے، سے، بسبب، اور اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ساتھ، یہ سارے میننگ آئیں گے با کے اندر۔ جو با اکثر آپ دیکھیں گے الفاظ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو یہ اس کے کافی 2-3 معنوں میں یہ آئے گا، بس اس وقت کانٹیکسٹ کے حساب سے ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وَأَنْتَ، اور، انت، تو، یعنی آپ کے لیے، تو اب یہاں پہ آپ کے لیے نہیں آ رہا، یہاں پہ رواں میں تو ہم لکھ دیں گے آپ کے لیے وہ اس شہر میں لڑائی حلال ہے، لیکن انت کا مطلب ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر ہے جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے، لکھیں آپ، انت ضمیر مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، میل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ انتی لکھیں، نیچے لکھ لیجئے انتی، یعنی کسرہ دے کے، تو وہ فیمیل کے لیے، انتی یعنی تو، ٹھیک ہے۔ انتا کا مطلب بھی تو، ٹھیک ہے، اور انتی فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے تو، یہ بھی ضمیر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ آئے گا انتم، یہ ضمیریں یہیں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس کا۔ تو انتم اگر آ رہا ہے، انتم کتنا ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ آئے گا، تو وہ جمع کے لیے آ رہا ہے، یوں آپ آسانی سے یاد رکھیں، اردو میں ہم کہتے ہیں نا تم، اس طرح یاد رکھیں، تو انتم تم سب، ٹھیک ہے، انتی تو عورت، ٹھیک ہے، انتا تو مرد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جیسے میں نے بتایا اس طرح آپ وہ لائن لگائیے اور لکھیے ضمیریں لکھ لیں، جمع اس کی اس طرح کر کے ضمیریں لکھ کے، اور پھر آپ انتا پہلے لکھیں اور لکھیے تو مذکر کے لیے، پھر انتی لکھیں، پھر لکھیں تو مؤنث کے لیے، پھر لکھیے انتم، یہ آئیں گے قرآن کریم میں زیادہ بار بار آئیں گے، ان کو ابھی سے یہیں سے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہ رہی ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، پھر آپ کو جب مختلف جگہ پہ آئے گا یہ الفاظوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں فرق نکالیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ ضمیر ہے اور یہ ایسے ہے، اور یہ جمع کے لیے ہے، یا یہ میل کے لیے ہے، یہ فیمیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ انتم تم سب، ٹھیک ہے، یہ جمع کے لیے۔ ابھی آپ اتنا ہی رکھیں۔ عورت کے لیے انتن ہے، اگر آپ نے لکھنا ہے تو یہ اس کا بھی لکھ لیجئے ساتھ، انتن، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں جب آپ کو لکھتی ہوں جزاکن الخیر، تو میں کنہ کا ورڈ یوز کرتی ہوں نا، تو وہ اسی لیے کہ عورتوں کے لیے، مؤنث کے لیے جمع، جب زیادہ ساری عورتیں ہوں تو ان کے لیے ہنہ، کنہ، یہ ورڈ استعمال، آخر میں نون مشدد استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ضمیریں ہیں ان میں بھی انتن جو ہے وہ مؤنث، جمع مؤنث، انتم جو ہے وہ جمع مذکر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایڈیشنل جو چیز تھی، یہ تھوڑی ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، یہ ظاہر ہے اس سے بھی ہمیں مدد ہوگی قرآن کو سمجھنے میں، اور یہ آسان چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں ہلم۔ ہل کا جو ورڈ ہے وہ حلالا، یعنی اس کے کافی زیادہ میننگ ہے، میں آپ لکھ لیجئے، حلا یا حلو، حلن سے یہ ورڈ بنتا ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ گرہ کھولنا، اللہ کا حکم واجب ہونا، کسی چیز کا حلال ہونا، قسم پوری ہونا، ادائیگی قرض کا وقت ہونا، اور پھر جو ایک احرام سے باہر آ جانا، محرم کا احرام کی حالت سے باہر آ جانا، حلال ہو جانا، پھر عہد و پیما یعنی کہ جو کوئی ایگریمنٹ کیا اس سے آزاد ہو جانا، تو یہ سارے میننگ آ رہے ہیں۔ حلہ جو ہے یعنی حلال ہونا، اب یہاں پہ آ رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہے، لیکن دیکھیں میں نے آپ کو سیپریٹ بتا دیا ہے
کہ وہ انتا میں آ رہا ہے تم، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وہ مذکر اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انتا حلم بہذا البلد، آپ کے لیے شہر حلال کر دیا گیا. و والد و ما ولد، و اور والد پیدا کرنے والا یعنی باپ، وما ولد اور جو، واؤ کا مطلب اور، ماں جو، ولد جو اس کی جو اولاد ہے. ٹھیک ہے، والدہ یہ لڑکے کو کہتے ہیں یہاں میں عربی زبان میں، جو اس کا جو اس نے پیدا کیا یعنی لڑکا بچہ، اس کے لیے ولد کا اکثر یہاں پہ بوائے کے لیے ولد استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. لقد خلقنا الانسان، لقد یعنی یقیناً سرٹنلی، خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو. خلقہ سے دیکھیں آ رہا ہے، اب خلقنا کو لادا کیجئے، جیسے آپ نے عبادی کو لکھا تھا اسی طرح اس کو بھی لکھیے. ماشاءاللہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں، سب کے سب نے بڑا اچھا لکھا تھا الحمدللہ. تو اب لکھیے اس کو خلقہ لادا لکھیے، خا لام قاف. ٹھیک ہے، ویسے بھی دیکھتے ہیں نا آپ لکھا ہوتا ہے خلق اللہ، ہاں خلقہ لادا کر دیجئے، خلقہ پلس لکھیے نون الف نا. ٹھیک ہے، اب یہ نون الف نا کیا ہے؟ یہ وی لکھیے، اس کو ترجمہ لکھیے اس کا، وی ہم. ٹھیک ہے، وی کے معنوں میں انگلش میں بتا رہی ہوں، وی اور ہم اردو میں ہم. لقد خلقنا الانسان، ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، اور نون الف نا جب لگ جاتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ ہم نے پیدا کیا، خلقنا. ٹھیک ہے، انسان ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد. فی حرف جارہ ہے، پریپوزیشن، اور اس کے علاوہ حروف جارہ اور بھی ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں من، سے، فرام، علی پر، عن کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، پوچھنا. اسی طرح فی میں کاف جیسا کہ، لائک، اور با بھی سبب، ساتھ، بیکاز آف، یہ تمام میننگ اس میں آئیں گے. اور اسی طرح لام لیے کے لیے، فور، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں للہ، اللہ ہی کے لیے، للہ ملک السماوات والارض. تو جی یہ تھے حروف الجارہ، پریپوزیشنز. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں قبض. اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے مشقت یعنی مشکل کام، اور کسی کام میں تکلیف برداشت کرنا. ٹھیک ہے، یہ سارے لفظی معنوں میں آ رہے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں بھی وہی دیکھیں وہی چیز ہے کہ مشقت یعنی انسان کو ہم نے بڑی مشقت میں پیدا کیا، کہ انسان کا جو زندگی جہاں سے اس کے اوپر فرائض اللہ کے دین کے شریعہ کے جو لاگو ہو جاتے ہیں، وہاں سے اس کے اوپر مشقت، اور آخر تک پھر بڑھاپے تک جو ہے اس کی زندگی مشقت میں ہی ہے. یہ یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں ایحسب، وہی آ گیا حرف استفہام. کیا؟ یحسب وہ گمان کرتا ہے، حسبہ سے، یہ روٹ ورڈ حسبہ سے آ رہا ہے. حسبہ گمان کرنا، گمان رکھنا. کیا وہ یہ گمان رکھتا ہے اللَّن یقدر کہ نہیں، کہ ان کے معنوں میں لن ہرگز نہیں، پہلے بھی میں نے بتایا لن کا مطلب جب بھی آئے گا یعنی کہ ہرگز نہیں. لن یقدر ہرگز نہیں اس کے اوپر کوئی قادر، یعنی کہ اس کو علیہ اس کے اوپر، یقدر قادر، علیہ اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ علیحدہ کر سکتے ہیں، علیہ کو علا لکھیے پلس لکھ دیجئے ہی. ٹھیک ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہ جو ہو ہے نا یہ بھی ضمیر ہے، تو اس کو بھی آپ علا لکھ کے پلس ہی، تو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو ہی جو ہے اس پر، اس کے لیے، اس کا، جیسے کہتے ہیں نا کتاب ہو اس کی کتاب، اس طرح کر کے یہاں علیہ اس پر. احدہ کوئی ایک، یعنی اس پہ کوئی قادر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلنے والا. کیا وہ یہ سمجھتا ہے ایحسب، حسبہ سے گمان رکھنا. تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یقول وہ کہتا ہے، میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قال، یقول، قالت، اگر یہ سارے حرف آ رہے ہیں تو اس سے آپ کو فوراً بات سمجھ آنی چاہیے کہ کیا ہے. قال کا مطلب بولنا، بات کی کوئی ہو رہی ہے. قل کہہ دیجئے، یقول وہ کہتا ہے، یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، یقول
اہلکتو یعنی وہ کہتا ہے میں نے اہلکتو ہلاکت سے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا ہلاکت، اہلکتو میں نے ہلاک کر دیا، میں نے تباہ کر دیا، لگا دیا اپنے مال کو. اس کا روٹ ورڈ ہلاکہ سے آ رہا ہے. اور ویسے اس کا معنی جو ہے حریص ہونا، خواہش مند ہونا، لال کسی چیز کا، ہلاکن الیہ و علیہ. اور اگر اہلکہ کا آ رہا ہے تو اس میں فنا ہونا بھی آ رہا ہے، یعنی کہ اس کے ایک سے زیادہ میننگ آ رہے ہیں. اہلکہ فنا کرنا، کھونا، کھو دینا، کہ کتنا سارا مال وہ کہہ رہا ہے کہ اہلک تو میں نے فنا کر دیا، میں نے لگا دیا، کھو دیا. اہلک تو مال اللبدا، مالا اپنے مال کو، لبدا کثیر ڈھیر بہت زیادہ. ایحسب پھر وہی بات آ گئی ہے، اب اس کا میں بار بار نہیں بتاؤں گی، آگے چلتے ہیں کہ کیا وہ سمجھتا ہے علم یرہ احد کہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. علم لم کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا حروف نافیہ میں سے آ رہا ہے، میں نے بتائے تھے آپ کو. حروف نافیہ آپ لکھیے پلیز، اور مجھے آپ نے حروف نافیہ اور ضمیریں جو ہے نا مجھے آپ نے یہ دکھانی ہے، میں نے آپ کا یہ سمجھے کہ ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. حروف نافیہ لکھیے، اس کے نیچے لکھیے آپ لم لکھیے نہیں کے معنوں میں، پھر لکھیے لیسا اور اس کا میننگ لکھیے ہرگز نہیں، پھر لکھیے لا نہیں، پھر لکھیے لما ابھی تک نہیں، اسی طرح لکھنا ہے آپ نے ابھی تک نہیں تک، ٹھیک ہے. اور لم جو ہے ہرگز نہیں، یہ بھی اسی طرح بھی آ رہا ہے لیسا کی طرح ہی، ٹھیک ہے. یہ 4 میں نے لکھوا دیے ہیں. اور ماں بھی میم کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، کبھی وہ وٹ کے معنوں میں بھی آئے گا، کبھی وہ نا کے معنوں نہیں کے معنوں میں بھی آئے گا. لکھیے اس کو بھی میم الف ماں، یہ حروف نافیہ ہیں، اوپر لکھیے حروف نافیہ. یہ سارے نیگیٹو میننگ دیں گے، یہ جتنے لکھوا دیے نا میں ان سب کو، اور یہ قرآن کریم میں آئیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے یہ نیگیٹو یعنی کہ نفی کے معنوں میں یہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں. علم یرہ را سے رعا سے آتا ہے دیکھنا، جیسے وہ آپ پڑھتے ہیں نا علم ترى کیف فعل، سورہ فیل میں پڑھتے ہیں نا علم ترى را کا آتا ہے نا، تو وہاں پہ دیکھیں تا جڑی ہوئی تھی 2 آنکھوں والی، جو 2 نقطوں والی تو یہاں پہ یرا آ گیا. یہ بس تا جب بھی میں نے پہلے بھی بتایا تا آئے گی تو وہ تم کے معنوں میں آ رہا ہے. علم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا، اب یہاں پہ آ گیا علم یرا کیا اسے کسی نے نہیں دیکھا اسے احدہ کوئی ایک بھی اس کو نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، اب را مطلب دیکھنا، یرا اور ہو دیکھیں گے آپ سیپریٹ ہو کے آگے، یہ بھی ضمیر ہے اس کو. ٹھیک ہے، میں میرے پیچھے بتا دی ہوئی آپ کو، یہ اس کو ضمیر میں آپ لکھیے. علم نجعل لہ، علم حرف استفہام میں آ رہا ہے آ جو ہے، پھر لم پھر وہی آ گیا کہ کیا ہم نے اس کو نہیں، مطلب دیکھیں کہ کیسی خوبصورتی بیوٹی ہے کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں آتا. عربی میں جب آپ کو سمجھ آئے گی نا انشاءاللہ، آپ کو میں یہ میرا تجربہ ہے، جب آپ کو عربی کا ورڈ ٹو ورڈ سمجھ آئے گی نا ترجمے کی، پھر آپ کہیں گے واقعی سبحان اللہ کہ اب جو انہوں نے رواں ترجمے ہمارے مطلب مفسرین نے ماشاءاللہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے تو رواں کیے ہیں کہ ان کے لیے کہ ان کو ہم جیسے کہ جو پڑھنا نہیں اگر آ رہا، جب پڑھنا آ جاتا ہے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ہر بات کا، اچھا نہیں پہلے تو یہ آ رہا ہے، یہ ترجمے میں اس طرح ہو گیا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے جو بات عربی میں پہلے کی ہوتی ہے وہ اردو میں بعد میں آ رہی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یعنی اردو اپوزٹ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے تھوڑا ان چیزوں کو چاہے ہم آرام سے کریں گے لیکن کوالٹی والا کام کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. دوڑ نہیں ہے کوئی ایسی اس میں. اچھا اب دیکھیے علم پھر وہی بات آ گئی، کیا نہیں نجعل ہم نے بنایا لہو اس کے لیے. اب دیکھیں یہاں پہ ضمیر کون سی ہے بھلا، لہو میں ہو ضمیر ہے جو پیچھے بھی بات چل رہی ہے، علیہ میں نے بتا دی، پھر یرہو میں نے آپ کو بتا دی، پھر لہو میں پھر وہی ضمیر آ رہی ہے ہو کی. ہو جو ہے نا ہو گول سا بنا کے وہ والا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے. اب کیا ہے عینین، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں. اب نجعل کو میں نے زیادہ نہیں کھولا، میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تھوڑا کر کے، یہ نہ ہو آپ ایک دم آپ کہیں گے کتنا یہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو ابھی جعل سے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے نہیں بنایا نجعل
اس کے لیے 2 آنکھیں، عینین 2 آنکھیں، و لسان و شفتین اور زبان اور 2 ہونٹ، 2 آنکھیں اور 2 ہونٹ۔ دیکھیں عربی کا ایک اصول ہے، آپ ذہن میں رکھیے، یہ لکھ لیجئے کہ عربی میں جو جمع ہے نا وہ 2 طرح سے آتی ہے، ویسے کہ اگر 2 چیزیں ہوں نا 2، وہ بھی اس کی بھی جمع ہوتی ہے۔ جیسے آپ انگلش میں تو کہتے ہیں نا بک اور بکس، بات ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 بکس ہوں، یہ 10 بکس ہوں، وہ ایس لگ گیا تو بات پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے بات کو سمجھ آئے، چاہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگے، ٹھیک ہے نا۔ بک اور بکس، کام ختم ہو گیا۔ عربی میں ایسے نہیں ہے، عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کتاب، ایک کتاب، کتابین 2 کتابیں، جنتین 2 جنتیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے یہ ایک جمع ہو گئی، 2 چیزیں ہوں گی تو ان کی ہم، اب جب 2 سے عدد بڑھ گیا، 2 سے تعداد بڑھ گئی ہے، اب 3 ہو گئی ہے، 4 ہو گئی ہیں، تو اب کیا بنے گا؟ اب کتب، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لکھیے، مطلب یہ تھوڑا سا مطلب چیزوں کو ساتھ ساتھ لیتے چلیں گے تو اچھا رہے گا۔ اس کو لکھ لیجئے، واحد اور جو ہے وہ جو مثنا اور پھر جمع، مثنا کہتے ہیں 2 کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ بھی جمع میں یہ اسی طرح جمع ہوگی، یعنی 2 چیزوں کو ہم کتب نہیں کہیں گے۔ اگر 2 کتابیں ہیں تو ہم اس کو کتب نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو کتابین ہی کہیں گے، جنتین ہی۔ اگر 2 جنتیں ہیں یعنی کہ 2 باغ ہیں، جنہ کا مطلب باغ بھی ہوتا ہے نا، اگر 2 باغ ہیں تو ہم اس کو زیادہ سارے باغ نہیں کہہ سکتے، ہم جنات نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے جنتین، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے عینین، اور کہیں پہ آیوننا کو بھی ورڈ پڑھتے ہیں نا دعا میں، تو یہ وہی آ رہا ہے کہ جب زیادہ ہو جائیں گی آنکھیں تو پھر وہ دوسرا ورڈ آ جائے گا۔ اب 2 آنکھیں ہیں تو عینین آ رہا ہے، اور پھر آگے ہوا لسانن اور 1 لسان۔ اب دیکھیں یہ نا لسانن میں آپ 2 زبر دیکھ رہی ہیں، یعنی تنوین ہے، تو اس کا مطلب یہ اسم نکرہ ہے، یعنی یہ خاص نہیں ہے۔ خاص کون سی چیز ہوگی؟ جس کے ساتھ الف لام لگے، اور اس کو ہم معرفہ بولتے ہیں۔ جیسے الحمد میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ حمد کے ساتھ الف لام ہے، تو اس کا مطلب وہ خاص ہے، معرفہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آگے اب دیکھتے ہیں، یعنی کہ 1 زبان و لسانن و شفتین اور 2 لپس، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہدینا، اب اس کو بھی آپ علیحدہ کر سکتی ہیں، ہدا کو لکھ لیجئے، ہادا، اور یا چھوٹی یہ جو ہوتی ہے وہ لکھیے، پلس لکھیے نون الف نا، اس ورڈ کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ نون الف نا لکھ لیا اور پلس لکھیے ہو، کتنی چیزیں ہوگی سبحان اللہ ایک ورڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہدینا ہو گیا، ہم نے اس کو ہدایت دی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ہدایت دی۔ نجدین، کیا؟ 2 رستے، نجد کا مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب نجد جو ہے یہ ماہر، یعنی کہ کسی کام میں ایکسپرٹ ہونا، ماہر ہونا، اور پھر اس کے مطلب میں یہ بھی آتا ہے درختوں سے خالی زمین، بلند راستہ، یہ بھی آتا ہے، اور پھر غم، بے چینی، اور یعنی نجدن کا مطلب یہ بھی ہے کہ کٹھن کاموں کو کرنے والا، نجد کیا ہے؟ ماہر ہونا اور کٹھن کاموں کو کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ 2 راستے، جو کہ اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلند راستے اور درختوں سے خالی زمین، یہ سارے مطلب اس میں آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم بلند راستے ہی لیں گے۔ آگے ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہیں ہو سکا اس سے، کیا ہے؟ گھاٹی میں داخل ہونا یا گھاٹی کو عبور کرنا۔ اب کہما جو ہے نا، کہما کا جو ورڈ ہے وہ ہے اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسانا، کسی کو اپنی مشقت کے ساتھ کسی کام میں انوالو ہونا۔ فَلَقْتَحَمَ، تو نہ ہو سکا اس سے، عقبہ دشوار گزار گھاٹی، پہاڑ کا دشوار راستہ، یہ سارے اس کے آ رہے ہیں عقبہ میں، ٹھیک ہے۔ عقبہ کیا ہے؟ دشوار گزار گھاٹی یا پہاڑ کا جو سب سے مشکل راستہ،
اور اس کی جمع ہے عقاب اور عقبات. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. وما ادراک, اور تجھے کیا معلوم. یہ ماں جو ہے یہاں پہ کیا کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے. اور وما ادراک, تجھے کیا. ادراک کا ہم ورڈ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, ادراک, اس کو احساس ہوا, ادراک ہوا. ہاں, تو یہ وہی ہے. اور تمہیں کیا احساس. مل عقبہ, کہ وہ عقبہ کیا ہے, یعنی یہ دشوار گزار گھاٹی وہ کیا ہے. فکو رقبہ, فکو کا مطلب آزادی, آزاد کروانا. فکو رقبہ, آزاد کرنا کسی غلام. گردن, یہاں پہ رقبہ آ رہا ہے گردن. دیکھیں لغوی معنی میں گردن ہے رقبہ. ٹھیک ہے, اب گردن میں کیا ہم لیں گے, اصطلاحی معنوں میں کیا آئے گا. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے غلام یا لونڈی کو آزاد کروانا. ٹھیک ہے. او اطعام, او کا مطلب ہوتا ہے یا, او یا اطعام, کھانا کھلانا. فی میں, یومن دن. ذی, وہی ذی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ذو جو ہے صاحب. ٹھیک ہے, وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذی یعنی کہ صاحب, جیسے کسی چیز کا مالک ہونا نا, جیسے کہتے ہیں وہ صاحب جمال ہے, وہ صاحب قوہ ہے, ذی قوت ہے نا. قرآن کریم میں بھی ہم پڑھتے ہیں یہ بات. تو یہاں پہ آ رہا ہے ذی مسغا, یعنی کہ وہ دن, یہاں پہ دن کی بات ہو رہی ہے. کیسا دن, یعنی قوم کا جو قحط سالی میں مبتلا ہونا, وہ دن, بھوکا ہونا. یہ سغابا سے اس کا روٹ ورڈ ہے سین غین با. میم کو آپ ہٹا دیجئے نا تو آپ کو وہ روٹ ورڈ نکل آئے گا, سین غین اور با. سغابا, سغابا کیا ہے, بھوکا ہونا, یہ کوالٹی ہے, صفت ہے. اور پھر اسغابا قوم کا قحط سالی میں مبتلا ہونا, فوڈ کی شارٹیج ہونا. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا مسغبہ, یعنی کہ اس دن کھانا کھلانا. یتیمن, یتیم کو. و مقربہ, مقربہ سے دیکھیے بھلا, اسی طرح میم کو ہٹا دیجئے پہلے, قرب سے آ رہا ہے قرب. ماشاء اللہ, آپ اب کچھ آپ کو چیزوں کی اب غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا. 3 روٹ ورڈ دیکھنے ہیں, تو اب یہ 3 روٹ ورڈ کون سے ہیں, قاف را با. قرب, قرب نہیں ہم اردو میں کہتے ہیں, قرب ہے نا, استعمال کرتے ہیں, وہی چیز ہے یہ. تو مقربہ یعنی کہ آپ قریب, آپ کے قریب والا. یہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ اس کے میم بعد میں کہ میم کیوں لگتی ہے پہلے, لیٹر انشاءاللہ. ابھی اتنا بہرحال ذہن میں رکھیے کہ اس کے روٹ ورڈ کو لینا ہے. قرابہ سے آ رہا ہے, قریب, قربت والا, رشتہ دار. ٹھیک ہے. او مسکینن, یا پھر او کا پھر وہ آ گیا یا, مسکینن, مسکین کوئی. اب وہ مسکین کیسا, ذا متھربہ, دیکھیں ذا پھر آ گیا. ٹھیک ہے, ذا متھربہ. متھربہ کا بھی اگر آپ میم کو پھر اسی طرح ہٹا دیجئے تو کیا روٹ ورڈ بچتا ہے, تربا. ترب سے, ترب کہتے ہیں نا. اب اللہ نے کئی جگہ پہ کہا نا قرآن کریم میں کہ انسان کو کس سے بنایا, من ترابن ثم من نطفۃ. ٹھیک ہے نا. ترب, ترب ہوتی مٹی, تو یہ مٹی میں رولا ہوا, یعنی کہ مسکین, محتاج, فقیر, بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو ترب, یہ روٹ ورڈ جو اس کا ہے نا تھربا سے آ رہا ہے. متھربہ مٹی میں رولا ہوا. یہاں پہ یہ دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے اس زبان کی, تو کتنے ورڈ آ جاتے ہیں, لیکن متھربہ مٹی میں رولا ہوا, کیا وہ ورڈ ہی کیسا امیج دیتا ہے انسان کے ذہن میں. کیا بات, اللہ کس طریقے سے وہ اثر ڈال دیتی ہے کہ جو جس کا محتاج ہے, فقیر ہے, کچھ نہیں اس کے پاس رہ گیا. اچھا آگے دیکھتے ہیں. ثم, پھر کانا, یعنی وہ ہو جاتا. یہ کانا پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن قرآن کریم میں فیوچر کے لیے بھی آتا ہے. ورنہ ہوتا ہے جیسے ہم آپ حدیث کو پڑھیں, میں نے پہلے بھی بتائی بات یہ, جب آپ حدیث کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کام وہ کیا کرتے تھے, اس طرح کر کے کانا کا ورڈ آتا ہے. تو یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے, لیکن قرآن کریم میں فیوچر کے لیے بھی آتا ہے. ثم کانا, یہ گرامر کا رول ہے. ثم کانا, پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا, من الذین, یعنی کہ من سے, الذین وہ لوگ, جمع, یہ بھی جو حرف موصولہ ہے. آمنو, جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر, تواصی, وصیت سے یہ ورڈ آ رہا ہے. یہ جو تواصوا کا جو ورڈ ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں, یہ وصایا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, وصایا, اور وصیت کرنا بھی اسی سے آتا ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, تواصوا یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں, کس چیز کی, بالصبر, صبر کے ساتھ. دیکھیں اب با پھر آ رہا ہے نا, صبر کی یا صبر کے ساتھ.
وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ نصیحت کرتے ہیں رحم کی، ٹھیک ہے، رحم سے، بالمرحمہ، اولئک وہی لوگ ہیں، یہ بھی جو ہے اشارہ ہے جمع کے لیے، اولئک اصحاب صاحب کی جمع ہے، یعنی کہ زیادہ سارے لوگ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، یمین سے آتا ہے، یمین استعمال کرتے ہیں نا، دائیں طرف کو کہتے ہیں نا یمین، تو یہ میمنہ دائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے، اصحاب المیمنہ، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفروا زیادہ سارے واو اور الف لگ گیا نا تو جمع ہو گئی، کفروا بآیاتنا، اب دیکھیں اس کو بھی آپ کھولیے ذرا، تھوڑا سا کام زیادہ ہے، بآیاتنا کو کھولیے، بی کو علیحدہ کیجئے، آیات کو علیحدہ سے لکھیے، آپ کو یہاں دیکھ کے بھی یہ لکھنا آتا ہوگا نا قرآن کریم میں، آیات، آ لکھیے الف، پھر یا الف یا لکھیے اور تا پوری لکھ دیں، ٹھیک ہے، بی آیات، اب آگے لکھیے پلس کر کے، ان سب میں پلس ڈالنا ہے آپ نے، آگے لکھیے نون الف نا، بی آیاتنا، دیکھیں ایک ورڈ میں کتنی چیزیں آ گئیں، اور جنہوں نے کفر کیا، ساتھ بغ لکھیے، اب یہاں پہ ساتھ، ہماری کہاں لکھیں گے اب بھلا، ہماری لکھیں گے آپ اینڈ پہ، نون الف نا جہاں لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ لکھیں گے ہماری، اور آیات بیچ میں آ رہا ہے، اب اگر میں پراپر میننگ کروں تو کیا میں کروں گی، ساتھ آیات کے ہماری، صحیح ہے، سمجھ آ گئی بات کی نا، یہ ہے ورڈ ٹو ورڈ، یہ میں چاہ رہی ہوں کہ اب انشاءاللہ آپ اس سٹیج پہ بھی آئیں، لیکن انشاءاللہ آئیں گے، سونا ہو جائے گا یہ کام، تھوڑا سا اور اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، تو اس کو کیسے کر رہی ہوں میں بتایا آپ کو، پھر سے بتا رہی ہوں، ساتھ آیات، آیت کی جمع ہے، آیات زیادہ ساری آیات، نون الف نا ہماری، اس طرح کر کے یہ ترجمہ آ رہا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہم وہ، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی جو اگر آپ نے جو ضمیر لکھی ہوئی ہے نا وہاں پہ یہ لکھ لیجئے، جہاں پیچھے آپ نے پیج پہ لکھا ہوا ہے نا، ضمیریں میں نے لکھوائی ہے نا، انتا میں نے لکھوائی تھی، انتی لکھوائی تھی، انتم لکھوائی تھی، انتن نہ لکھوائی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کو بھی لکھ لیجئے، اور ہو بھی لکھوائی تھی، اب اس کو بھی لکھ لیں، ہم یعنی جمع کے لیے، جو غائب ہیں، نظر وہ حاضر نہیں ہے، غائب ہیں، ڈس اپیئر، ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کے لیے ہم استعمال ہوگا، ہم اصحاب المشعمہ، وہ کیا ہے، وہ شمال میں بھی آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا اصحاب الشمالی کہ بائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے، اب اصحاب المشعمہ وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، علیہم، اب اس کو بھی آپ علیحدہ کر لیجئے، علا کو علیحدہ کیجئے، ہم کو علیحدہ کر لیجئے، دیکھیں وہی ضمیر آ گئی نا ہم والی، یہاں پہ کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، تو وہی چیز ہے، علیہم نارم، آگ، مؤصدہ، گھیری ہوئی، یعنی کہ وہ اس کے اندر بند ہوں گے، گھری ہوئے ہوں گے، مؤصدہ، مغلقہ کے معنوں میں بھی آئے گا، مغلقہ بند، جیسے یہ اکثر مغلقہ کا میں آپ کو کہہ اغلق الباب کہتے ہیں نا، اغلق بند کرو، یا مغلق بند ہو چکا ہے، بند ہوا، کوئی چیز بند ہوئی، تو یہ اسی میں ہی آئے گا، مؤصدہ کے معنی مغلقہ کے معنی میں آ رہے ہیں، یعنی کہ آگ کو ڈال کے چاروں طرف سے بند کر دیا جائے۔ تو یہ رہی سورۃ البلد کی الفاظ معنی کی وضاحت، اور انشاءاللہ سورۃ شمس کی اب کرتے ہیں۔